سر اب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں شفیع بھائی، اب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جبری کیا، زبردستی کیا، اور انہوں نے آلموسٹ آپ نے کہا بندوق کی زور پہ، تو والنٹری کی بجائے آپ کا ڈپارٹمنٹ لکھ دیتا کہ انوالنٹری موومنٹ ہے، اور دوسرا یہ لکھ دیتا کہ اندر کورسو میئرز ہے، کچھ لکھ دیتا۔ ابھی بھی تو آپ ایک ذمہ دار پورٹ فولیو پہ ہیں، وزیر اعلیٰ کو، پوری حکومت کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی تو آپ نے یہی کہا ہے کہ یہ جبری کیا گیا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ تو کیا ہوتا کہ اچھا ہوتا کہ اس نوٹیفیکیشن میں بھی آپ لکھتے کہ ایک لکھی پڑی بات ہوتی کہ خیبر پختونخوا کا حکومت کا موقف پہلے دن سے آج تک ایک ہی ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ کچھ لکھ رہا ہے، آپ نے جو فرمایا ہے فار دا لاسٹ 2-3 days وہ مختلف ہے۔ دیکھیں وہ ڈپٹی کمشنر ہے، وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے کچھ بیریئرز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ اس قسم کی نہیں ہو سکتی، اتنی سخت الفاظ وہاں پہ استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم وہاں پہ اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے تو سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس چیز کی پرچار کرتا کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور یہ کس قسم کی نوٹیفیکیشن نکال رہا ہے۔ یہ بات بڑی کلیئر ہے، یہ بات بڑے واضح ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے، یہ 4 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں وہ ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے گئے ہیں، اور ان 4 ارب روپے کی وجہ سے ہی تمام لوگوں کو ہم نے محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ ہماری صوبائی ایڈمنسٹریشن 24/7 وہاں موجود رہی، ہم کیبنٹ کے ممبرز وہاں موجود رہے، ریہیب کے منسٹر وہاں پہ موجود رہا، وزیر اعلیٰ صاحب خود وہاں پہ گئے، ہمارے لوکل ایم پی ایز موجود ہے۔ تو مسئلہ یہی ان کو ہوا ہے، یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ مسہیب کریٹ ہو، وہ ہم نے کریٹ نہیں کیا اللہ کے فضل سے۔ اپنے بیانی سے بھاگ رہے ہیں، یہ بیانیے کی جنگ ہے جو تحریک انصاف اس وقت جیت چکی ہے۔ بٹ بات یہ ہے اختیار ولی صاحب، آج میں اسد کیسر صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، آپ ظاہری بات ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کل بھی آج بھی آپ فور فرنٹ پر ہیں۔ انہوں نے آپ پر غلط بیانی کا الزام لگایا، انہوں نے کہا جی ایک تو آپ نے اپنے من پسند صحافی سامنے بٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے سوال بھی آپ سے درست نہیں کیے، اور انہوں نے پھر کہا جی کہ جو دوسرے وزیر ہیں وہ اتنی بڑی انسانی نقل مکانی کا موازنہ 1880 سے کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے جو آپ لوگوں نے کل بولا ہے آپ تمام وفاقی وزراء نے، اور آپ پر الزام بھی بار بار یہ لگا رہے ہیں۔ ابھی شفیع جان صاحب نے بھی یہ لگایا کہ یہ بیانیے کی جنگ ہے اور بیانیے کی جنگ ہم جیت چکے ہیں۔ اگر اس کو لڑائی کے تناظر سے باہر نکالا جائے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سارے رسپانسبل وفاقی وزراء موجود ہیں، آپ وزیر اعظم کو درخواست کریں کہ سی ایم کے پی کو بلائیں، آپ ایک ٹیبل پر بیٹھیں، بجائے اس کے کہ یہ تنازع یا لڑائی ہو، وہ بتائیں کہ ان کا گلہ کیا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی امیدیں کیا ہیں خیبر پختونخوا حکومت سے، تو شاید یہ معاملہ حل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیب فاروق بھائی۔ دیکھیں حل تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ان کی باتیں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہے کہ یار میں ان کی بات کا جواب دیے بغیر ہی آگے چلتا ہوں اور بات کرتا ہوں، لیکن یہ کچھ باتیں ایسے کر جاتے ہیں کہ اس میں یہ الزام لگا دیتے ہیں۔ الزام لگانے کے بعد پھر ہمیں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسد کیسر صاحب ہماری کسی بات کو غلط ثابت کریں جو ہم نے غلط کی ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ جو ڈی سی کا لیٹر تھا 26 اکتوبر کا، وہ ڈپٹی کمشنر آپ کی حکومت کے انڈر کام کرتا ہے، اگر اس نے والنٹری موومنٹ نہیں لکھی، اس نے سیزنل موومنٹ نہیں لکھی، تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ آپ کی جو آپ کا محکمہ ہے ریہیب کا، اگر اس نے یہ نہیں لکھا تو پھر آپ ٹھیک ہے میں غلط ہوں۔ مان لے نا کہ جو چیزیں ہیں، آج آپ شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو ہم اس لیٹر میں دیتے تو اس سے زیادہ خطرناک باتیں تو آپ ٹی وی پر کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ افسر تو یہ لینگویج استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ سر افسر، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، منیب صاحب آپ نے بہت سارے آپریشنز کو کور کیا ہے جی، آپ نے ضرب عضب دیکھا ہے، آپ نے رد الفساد دیکھا ہے، آپ نے اس کے علاوہ اور بڑے سارے ضرب مومن، یہ بڑے سارے آپریشن آپ نے دیکھے۔ جب کبھی کوئی اس طرح کوئی بڑا آپریشن ہوتا ہے نا تو اس کے لیے باقاعدہ پھر نام بھی ہوتا ہے، اناؤنس بھی ہوتا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہوتا ہے۔ جی، اگر یہ آپریشن کی بات تھی تو وہاں پر فوج کی بھاری نفری کیوں نہیں گئی؟ اگر یہ آپریشن کی بات تھی تو آپریشن کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ مجھے تو اپیرنٹلی یہی دکھائی دے رہا ہے۔ نہیں بٹ اختیار ولی صاحب ایک بات ہے، کل میں اگر سر ایک سیکنڈ، 4 ارب روپے رکھنا
سر وہ انہوں نے کہا انہوں نے آپ کی نیت بھانپ لی تھی، انہوں نے کہا انہوں نے آپ کی نیت بھانپ لی تھی سر، انہوں نے کہا انہوں نے آپ کی نیت بھانپ لی تھی. ساتھ جو 24 رکنی کمیٹی ہے جس میں قبائلی عمائدین بھی شامل ہیں، بزرگ وہاں شامل ہیں، جنہوں نے پھر ظاہری بات ہے بات کی، وہ شفیع جان صاحب کا جو موقف میں سمجھ پایا، انہوں نے کہا اس کا صوبائی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ جو بھی انہوں نے بات چیت کی اور وہاں پر اگر وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر نیگوشیٹ ہو رہا تھا تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مجھے یہ بتائیے، انما الاعمال بالنیات، اور نیتوں کا علم صرف ایک رب کو ہوتا ہے. بے شک، ٹھیک ہے نا، یہ تو خدائی طاقت ہے. شفیع جان صاحب کی حکومت اور ان کی پارٹی کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ نیتوں کو بھانپتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بات ویسے ہی اپنی جگہ پہ بیٹھ نہیں رہی ہے، نامناسب بات ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ کٹ اٹ شارٹ اور اس کو اپنی جگہ پہ لے آئیے، ورنہ اپیرنٹلی ہمیں جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ 4 ارب روپے کی گیم ڈالی گئی ہے، اور یہ پیسے جو ہے اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں میں. کس کو بانٹ سر 4 ارب سے کس کو بانٹی جانی ہے ریوڑیاں سر؟ وہاں ایک ہیومن کرائسس ہے وہاں پر اختیار ولی صاحب، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا، آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، کیا یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہاں لوگ تکلیف میں ہیں؟ میری بات سنیں، جہاں پر کرائسس ہوتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے وہاں پر کتنے پیسے کس کو دیے ہیں؟ آپ نے کبھی اس کا ریکارڈ چیک کیا؟ صحت کارڈ کی مد میں جب ایک بندے کے 1 مہینے میں 6 اپینڈکس آپریشن جو حکومت کروا سکتی ہے وہ کچھ بھی کروا سکتی ہے. مجھے صرف شفیع جان صاحب آپ یہ بتائیے، ایک تو جو اختیار ولی صاحب نے کہا یو ہیو دا رائٹ ٹو رسپونڈ، مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کا خیال رکھ لیا ہے اور آپ نے نیریٹو کی جنگ بھی جیت لی ہے، لیکن جو اختیار ولی صاحب کی گفتگو سے میں سمجھا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کا لفظ ہی کہیں استعمال نہیں ہوا، نہ اس کا کوئی نام اناؤنس ہوا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گے، پنجاب میں ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے، سندھ میں ہوں گے. منیب صاحب، آپ کو طلال چودھری صاحب کی تقریر آن ریکارڈ پڑی ہے، وہ آپ چیک کر لیں کہ وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا. اور خواجہ آصف سینے کو تبکی مار کے کہتے ہیں کہ آپریشن ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. آئی پی او کا لفظ انہوں نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا. دوسری بات رہی کرپشن کی بات کی، 4 ارب روپے کی بات ہوئی، اختیار صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت پہ الزام لگایا تو ہم نے 5300 ارب روپے ان کی طرح ڈکار لیے. ہمارا یہ وطیرہ تو ان کا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے کہ 5300 ارب کی ایک بہت کرپشن ان کے کھاتے میں ہے، اور اس کی ڈاکومنٹڈ وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، ہماری نہیں ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ دیکھ لیں تو غلط پھنس جاؤ گے. سندھ سب سے زیادہ کرپٹ ہے، پھر پنجاب کا نمبر ہے. چلیں اس کو چھوڑ دیں. آج بات جو ہے وہ اس وقت تیرا پہ ہو رہی ہے، تو بات بڑی کلیئر ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی، آپ نے پھر کویسچن کیا فیڈرل کی حکومت کے بعد، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے فیڈرل حکومت کے حوالے سے. نہ انہوں نے پہلے پختونخوا کے لیے کچھ کیا ہے، نہ اب یہ کریں گے. یہ صرف پختونخوا دشمن پالیسی لے کے آ سکتے ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ جو نام ہے راہ حق، راہ حق 1، راہ حق 2، راہ نجات، رد الفساد، ضرب عضب، یہ تمام بڑے آپریشنز تھے، فل سکیل آپریشنز تھے، اناؤنس ہوئے. کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فل سکیل آپریشن ہوگا، جبکہ حکومت اور پاکستان کی فوج نے کہا کہ بھائی کوئی فل سکیل آپریشن نہیں، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، اور اختیار ولی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس موسم میں وہ نہیں ہو سکتے، اور یہ جو کچھ موومنٹ ہوئی ہے یہ والنٹری ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ زبردستی کروائی گئی ہے. یعنی کہ یہ تو ہمارا منیب صاحب، یہ تو ہمارا ڈے 1 سے بیانیہ تھا کہ اس موسم میں آپریشن نہیں ہو سکتے، لیکن یہ فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ آپریشن ہوگا، آپریشن ہوگا اور آپریشن ہوگا. اس سے پہلے باجوڑ میں آپریشن ہوا، اس کا بھی کوئی نام نہیں تھا. کرم میں آپریشن ہوا، اس کا بھی کوئی نام نہیں تھا. آئی بی او ہوگا نا شفیع بھائی، آئی بی او نہیں تھا. وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی، اختیار صاحب اس کی گواہی بھی دیں گے. وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے باقاعدہ. ڈسپلیسمنٹ کے بعد آپریشن ہوا ہے، اور ان لوگوں کو دوبارہ ہم نے اپنے گھروں کو منتقل کر دیا ہے.